اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے میرے بچوں، مداحوں اور میرے چاہنے والوں؟ بیٹا آپ سب لوگوں کو عید مبارک۔ میرے مسلمان بھائیوں کو بھی عید مبارک، اور میرے نان مسلم لوگ اتنے مداح ہیں انڈیا میں اور دبئی میں اور انگلینڈ میں، سب لوگوں کو بیٹا عید مبارک۔ اور جو بھی عید کا چاند ہوا جو لیٹ نکلا، ہماری کبوتر بازی میں بیٹا ایک چیز ہوتی ہے کہ جس دن ہماری بازی لگی ہوئی ہو تو ہمارا ٹائم ہوتا ہے کہ 7 بجے تک اگر کبوتر بیٹھ گیا تو منصف لکھے گا، اگر 7 بجے کے بعد بیٹھا تو منصف وہ کبوتر نہیں لکھتا۔ اگر 8 بجے کا ٹائم ہے تو 8 بجے ہی۔ اب اگر چاند، میں سیاست میں تو نہیں جانا چاہتا بیٹا، اب اگر چاند نظر 7 بجے آ گیا تو آپ اس کا 7:15 یا 8 بجے تک اعلان کر دیں کہ چاند نظر آ گیا ہے اور کل عید ہو رہی ہے۔ بیٹا یہ کون سا چاند ہے جو رات کو 11 بجے نظر آیا ہے؟ اب اس پہ وہ ہے ڈسکشن ہو سکتی ہے بیٹا، بہرحال اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے کیونکہ۔ اور ایک اور چیز بیٹا، میں تو بڑی دیر کا کہہ رہا ہوں، اب میں تو اندھا ہو گیا ہوں۔ یہ جو رویت حلال کمیٹی ہے نا بیٹا، اس میں آپ نے بوڑھے بوڑھے مولوی بٹھائے ہوتے ہیں دوربینیں لے کے چاند دیکھنے والے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ جوان کبوتر باز بٹھائیں جو صبح کے وقت بھی چاند دیکھ لیتے ہیں، اور ان کو تو دوربین کی ضرورت ہی نہیں پڑتی بیٹا۔ یہ تو اب میں مذاق میں پڑ گیا ہوں بیٹا۔ آپ لوگوں کو سب کو عید مبارک ہو بیٹا۔ اور دوسرا یہ بیٹا کہ ایک چیز اب نئی نظر آئی ہے، اس میں یہ ہے بیٹا کہ آپ لوگ اگر کسی آپ کے دوست کے یا استاد کے یا بھائی کے کھڈے میں وائرس آیا ہوا ہے تو جس کے کھڈے میں وائرس نہیں ہے نا بیٹا، آپ اس کے کھڈے میں نہ جائیں۔ اور اگر آپ جاتے ہیں، جانا تو خدمت تو کرنی چاہیے استادوں کی بھی اور بھائیوں کی بھی، اور پیار سے وہ تو آپ مہربانی کر کے جب واپس آپ اپنے کھڈے میں آئیں اور اپنی لافٹ پہ آئیں تو وہ جو کپڑے ہیں نا آپ نے جس میں جراثیم آگے ہوئے ہیں بیٹا، آپ وہ اتار کے نہا کے نئے کپڑے پہن کے اپنے کبوتروں میں جائیں، کیونکہ جس طرح یہ کرونا ہوا میں آ گیا ہوا ہے ویسے ہی ہمارے یہ جو کبوتروں کے جراثیم ہیں نا بیٹا، یہ کبوتروں میں ہوتے ہیں۔ لاہور میں 2-4 واقعے ایسے ہوئے ہیں۔ ایک تو واقعے کا میں آپ کو ذکر کر دوں کہ میرے بھائی ہیں منیر بابر صاحب، انہوں کے کھڈے میں بیماری آئی ہوئی تھی، اور میرے چھوٹے بھائی قمر صاحب ان کے کبوتروں کو جا کے بہت زیادہ محنت کر کے ان کے کبوتروں کی دیکھ بھال کرتے رہے، اور ہر کبوتر کو ہاتھ میں پکڑ کے اس کو دوائی دیتے رہے۔ انہوں نے پرواہ نہیں کی اپنے کبوتروں کی، اور ان کے کبوتر بالکل ٹھیک تھے اپنے گھر میں قمر صاحب کے۔ پر 2 دنوں میں انہوں کے کبوتروں میں بھی وہ وائرس آ گیا، اور انہوں کے بھی کبوتر کافی زیادہ ضائع ہو گئے بیٹا۔ اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، آپ ایک تو اس کا دھیان رکھیں، اور دوسرے میں آپ کو ایک تجربہ بتاتا ہوں کہ پولٹری فارم والے اب ایک نئی پولٹری فارم آج گئی ہیں آج کل، جس کو وہ کہتے ہیں وہ جو کمرے میں بیٹھ کے کنٹرولڈ پولٹری فارمز ہیں، جس میں آپ نہ مرغیوں کے پاس جاتے ہیں، نہ آپ انہوں کو دانہ ڈالتے ہیں، نہ انہوں کو پانی ڈالتے ہیں، کمرے میں ہی بیٹھ کے آپ کنٹرول سارا کچھ کر لیتے ہیں، اس کے اندر جاتا ہی نہیں ہے۔ اس میں وہ مہنگا ہے، وہ کوئی 1.5-2 کروڑ روپے کا یا جتنا بھی ہے بیٹا، اس میں بیماری نہیں آتی۔
جیسے ہم اپنے کبوتروں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کوئی آدمی آؤٹ سائڈر نہ جائے، اور کنٹرول ٹاور میں جب کنٹرول وہ جو ہے اس میں جب بھی آپ جاتے ہیں تو کپڑے آپ نے خاص قسم کے پہنے ہوتے ہیں، جوتی آپ کی خاص قسم کی ہوتی ہے، اور اندر جانے سے پہلے آپ اپنے پاؤں اور جوتی وغیرہ ساری سوڈے کے پانی سے دھوتے ہیں، یا چونا باہر پھینکا ہوتا ہے، اس کے اندر جانے کی اجازت بالکل نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ہم کبوتر باز اگر اپنے کھڈے کے باہر چونا یا سوڈے کا زیادہ استعمال کریں، پنکی کا زیادہ استعمال کریں، پھٹکڑی بہت اچھی چیز ہے، ڈس انفیکٹ کرتی ہے، ان چیزوں کا ہم زیادہ استعمال کریں تو ہم اس بیماری سے بیٹا بچ سکتے ہیں۔ ایک یہ وجہ، اور دوسرا یہ کہ وٹامنز اور مائسن وغیرہ ہم اپنے کبوتروں کو ہفتے میں ایک دفعہ دیتے رہیں، یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے بیٹا۔ اور یہ تو عید کی وہ تھی بیٹا، خدا حافظ اللہ۔ اور فلسطین کی میں بہت ظلم ہو رہا ہے بیٹا، اللہ ہمارے غریب مسلمانوں کو جذبہ دے کہ وہ اسرائیل کا سامنا کر سکے، اور دنیا کے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں اگر تو وہ فلسطین کی مدد کریں گے کھلم کھلا تو پھر تو کام خراب ہوگا، کیونکہ ایک قسم کی تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ پر ہم لوگوں کو انہوں کی مدد ضرور کرنی چاہیے، اور جو بارڈر اس کے ساتھ لگتے ہیں، جب امریکہ اگر اسرائیل کی مدد کر سکتا ہے تو کیا بات ہے ہم لوگ اس کی مدد نہیں کر سکتے؟ اس کی مدد کرنی چاہیے بیٹا مسلمانوں کی، اور اللہ ہمارے غریب مسلمانوں کو نیچے آ کے مدد کرے، کرونا وائرس سے ہم کو پاک کرے۔ جس طرح اب انڈیا کے ہندو مسلمانوں پہ کہہ رہے ہیں ظلم کرنا ہم بند کریں گے، آپ نے ابھی تک انڈیا کے حکمرانوں کو، میں کہہ رہا ہوں، پھر سیاست میں نہیں آنا چاہتا، پر پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ابھی تک 1 سال سے بھی زیادہ ہو گیا آپ نے کشمیر میں کرفیو لگایا ہوا ہے، اللہ میاں نے پوری انڈیا پہ کرفیو لگا دیا اپنی طرف سے، آپ نے